بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان میں ایسے تفریحی مقامات موجود ہیں جو دیکھنے والوں کا دل موہ لیتے ہیں۔ یہ سیاحوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سے خوبصورت مقامات ایسے ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور ایک ایسے ہی جوہر ضلع چکوال میں موجود ہے جسے پیکاک ویلی یعنی موروں کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ اس وادی کے بارے میں ظہیر الدین بابر نے کہا تھا، "این بچہ کشمیر است"، کہ یہ وادی مجھے کشمیر کا بچہ معلوم ہوتی ہے، یعنی یہ منی کشمیر ہے۔ ناظرین، یہ پرفضا مقام کوئی اور نہیں بلکہ کلر کہار وادی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لورز آف نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس طرح کے مزید مقامات دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، کلر کہار چکوال کا سب سے بڑا ڈویژن اور یونین کونسل ہے۔ آج تقریباً 20 سے 25 سال پہلے جب موٹر وے نہیں بنی تھی تو بہت کم لوگ جانتے تھے کہ صوبہ پنجاب کے ضلع چکوال میں کلر کہار نام کی بھی کوئی جگہ موجود ہے۔ پہلے بہت کم لوگ یہاں آتے تھے، مگر لاہور اسلام آباد موٹر وے کے قیام کے بعد لوگ بہت بڑی تعداد میں یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں مور کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہاں بہت سی قابل دید چیزیں موجود ہیں جو اس کے قدرتی حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ یہ اپنے قدرتی باغات، ناچتے موروں، روحانی مقامات اور نمکین پانی کی جھیل کے لیے مشہور ہے۔ یہاں پر موروں کی کثیر تعداد ہونے کے باوجود بہت کم لوگ ہی موروں کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان جنگلی موروں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو صبح سویرے وہاں جانا پڑے گا۔ کلر کہار کو گیٹ وے ٹو سون ویلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کلر کہار قدرتی نظاروں، تاریخی نشانات اور آثار قدیمہ کے عجائبات کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ اس کے سیدھے راستے کی وجہ سے لاہور اسلام آباد موٹر وے کی تعمیر کے ساتھ اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، کلر کہار چکوال کے مشرق میں 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کے چاروں طرف بلند و بالا اور شاندار پہاڑ ہیں۔ یہ اسلام آباد سے قریباً 1.5 گھنٹے اور لاہور سے 4 گھنٹے کی دوری پر واقع ہے۔ یہ علاقہ مزید خوبصورت اور تاریخی سیاحتی مقامات سے گھرا ہوا ہے، جن میں روہتاس قلعہ، ٹیکسلا بدھ مت کی کھنڈرات، کھیوڑا سالٹ مائنز اور کٹاس راج مندر ہیں۔ دوستو، روہتاس قلعہ، کٹاس راج مندر اور کھیوڑا سالٹ مائنز کے بارے میں ہمارے چینل لورز آف نالج پر پہلے ہی ویڈیوز موجود ہیں۔ ناظرین، کلر کہار کا درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے۔ سردیوں میں اس کا ٹمپریچر 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ ناظرین، کلر کہار میں ایک میوزیم بھی موجود ہے جو علاقے کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس میں پرانے سکے، پودوں اور جانوروں کی قدیم فوسل، موسیقی کے آلات، ہندو دیوتاؤں کے مجسمے، مٹی کے برتن اور مٹی کے جانور موجود ہیں۔ یہ میوزیم دیکھنے والوں کو ماضی میں لے جاتا ہے۔ کلر کہار میں ایک اور قابل ذکر چیز تخت بابری بھی موجود ہے۔ کسی بھی تاریخی مقام کا ذکر مغل بادشاہوں کے بغیر ناممکن ہے۔ مغل بادشاہ بابر تخت بابری سے اپنے سپاہیوں سے خطاب کیا کرتا تھا۔ اس تخت کو چونے کے پتھر سے بنایا گیا تھا۔ یہ بات مشہور ہے کہ بابر نے 1519 میں کلر کہار کے علاقے کا دورہ کیا اور وہاں رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ 500 سال پرانے اس تاریخی مقام کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا تھا۔ بابر نے حکم دیا کہ پتھر کی چٹان کو تراش کر ایک تخت بنایا جائے۔ ناظرین، یہ تخت دنیا کا وہ تخت ہے جو ہیرے جواہرات کی بجائے صرف عام پتھر سے بنایا گیا ہے۔ شہنشاہ بابر نے یہاں ایک باغ بھی بنوایا تھا جسے باغ صفا کہا جاتا تھا۔ یہ برصغیر میں تعمیر کیا گیا مغل بادشاہوں کا پہلا باغ تھا، مگر بدقسمتی سے یہ باغ وہاں کے لوگوں اور انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے اجڑ چکا ہے اور اب وہ جگہ ویران پڑی ہے۔ بابر نے اپنی خود نوشت تذکرہ بابری میں اس جگہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا ہوں جہاں لوگ اناج کے ساتھ اناج کھاتے ہیں، یعنی دال کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، کیونکہ دال بھی اناج کا حصہ ہے اور روٹی بھی اناج ہے۔ کیونکہ افغانستان میں لوگ دال کو روٹی کے ساتھ نہیں کھاتے تھے، تو اسی لیے بابر نے بہت تعجب کا
اظہار کیا ہے۔ ناظرین، اس وادی میں خوبصورتی کو جو چیز چار چاند لگاتی ہے وہ کلر کہار جھیل ہے، جسے کلر کہار کی شاہ رگ کہا جاتا ہے۔ اسلام آباد لاہور موٹر وے یعنی M2 کے پہلو میں واقع اس جھیل کا پانی نمکین ہے، لیکن اس کے ارد گرد موجود پہاڑوں میں میٹھے اور تازہ پانی کے چشمے بھی موجود ہیں۔ چکوال شہر سے 25 کلومیٹر دور واقع اس جھیل کا شمار مشہور و مقبول اور خوبصورت سیاحتی مقامات میں ہوتا ہے۔ یہ جھیل پوٹھوار کے جنوب میں موجود پہاڑی سلسلے کے درمیان ایک وادی میں سطح سمندر سے قریباً 1500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی 4 سے 5 فٹ ہے اور یہ 8 کلومیٹر مربع کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ ناظرین، کلر کہار پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ ماہی گیری اور کشتی رانی یہاں کی سب سے مشہور سرگرمیاں ہیں۔ غروب آفتاب کے دوران اس جھیل کا نظارہ قابل دید ہوتا ہے۔ ڈوبتے سورج کے وقت یہ جھیل سحر انگیز منظر پیش کرتی ہے اور دیکھنے والوں کو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ افسانوی دنیا میں آ گئے ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب اس جھیل کے وجود کو خطرہ ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ اس جھیل کا رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ہر خوبصورت چیز اسی طرح انتظامیہ اور وہاں کے مقامی لوگوں کی غفلت کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس جھیل پر عام لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے افسر اور متعلقہ محکموں کے ذمہ دار بھی آتے ہیں، لیکن وہ اس کی حالت زار پر توجہ دینے کے بجائے بس سیر و تفریح کر کے چلے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھیل سلطان بہو کی کرامت کا نتیجہ ہے۔ سلطان بہو یہاں چیلا کشی کے لیے آئے ہوئے تھے اور جب چیلا ختم ہو گیا تو لوگوں نے درخواست کی کہ ہمارے یہاں پینے کا میٹھا پانی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بابا فرید یہاں آئے تھے تو انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ بہو نام کا ایک بزرگ آئے گا اور آپ کو میٹھے پانی کا تحفہ دے گا۔ ناظرین، سلطان بہو ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے تھے، وہیں سے ایک پتھر اٹھا کر سامنے والی چٹان پر مارا اور وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور وہ چشمہ کلر کہار جھیل بن گیا۔ بہت سے لوگ اولیاء کرام پر عجیب و غریب تبصرے کرتے ہیں، ان سب سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اللہ کے دوست کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ آپ اللہ کے ولی کی کرامات کو مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے، مگر اللہ کے واسطے کسی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی نہ کیا کریں۔ ناظرین، کلر کہار جھیل سے تھوڑے سے فاصلے پر وہ دربار موجود ہے جہاں حضرت سلطان بہو نے قلعہ کاٹا تھا۔ اس دربار کو موروں والی سرکار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دربار کا نام حضرت سخی ہو بہو سرکار بھی ہے۔ اس مزار میں 2 قبریں ہیں جو 2 سگے بھائیوں کی ہیں، جن میں ایک کا نام محمد اسحاق المعروف نور عالم اور دوسرے بھائی کا نام محمد یعقوب المعروف فیض عالم ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دونوں بھائی اسلام کی ترویج اور اس کی سربلندی کے لیے تبلیغ کے اعلیٰ مقصد سے منسلک تھے، جنہیں نوجوانی میں ہی غیر مسلموں نے شہید کر دیا تھا جب ان کی عمریں 18 اور 20 سال تھی۔ اس دربار کا احاطہ کافی بڑا ہے اور کئی ہزار نمازی یہاں آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے موروں کی بڑی تعداد حاضری دینے آتی ہے اور اگر کوئی ان کو پکڑ لے تو وہ شخص وقتی طور پر اندھا ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ مور کو آزاد نہیں کرتا۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب اہل مزار بھائیوں کی شہادت ہوئی تو اس دن ایک نر اور ایک مادہ مور یہاں آ گئے تھے۔ آج تک جتنے مور ان جنگلوں میں پائے جاتے ہیں وہ سب مور اس جوڑے کے بچے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ انگریز دور میں کسی انگریز نے یہاں سے مور پکڑ کر اپنی گاڑی میں ڈال لیا۔ اس کی گاڑی نے آگے حرکت نہ کی جب تک کہ اس نے مور کو آزاد نہیں کر دیا۔ اس طرح کی بہت سی روایات یہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں، اب اس میں حقیقت کتنی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک کلر کہار کی سیر نہیں کی تو مجھے یقین ہے کہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس پرفضا مقام کی سیر ضرور کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔